اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت گورنر سندھ سے سخت ناراض ہے اور گورنر سندھ کے استعفیٰ کا بھی مطالبہ کر رہا ہے. اس کے ہٹانے کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں. کہاں تک صداقت ہے, کس حد تک آپ گورنر کو ہٹانے کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی متحرک ہے؟ یار اطلاعات آپ کے پاس ہیں, پوچھ مجھ سے رہے ہیں آپ نے بولا اطلاعات, آپ مجھے, میں آپ سوال ہے نا, آپ کی تصدیق کریں, تردید بھائی کریں. میرے پاس اطلاعات نہیں ہے. آپ مطلب صرف کوئی پارٹی میں آپ جواب سن لیں, میں نے کہا میرے پاس اطلاعات نہیں ہے. یس, میں نے یہ بات ضرور کہی, میں نے اپنے سوشل میڈیا کے پیغام میں بھی کہی کہ جی وفاقی حکومت جو کہ ہر وقت پیپلز پارٹی سے تعاون مانگتی ہے, وفاقی حکومت کے وزراء اور وفاقی حکومت کے نامینیٹڈ گورنر ہاؤس جو ہے اس سے مسلسل سندھ حکومت کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج اس وقت جو ہے وہ بجلی ہے, اور اس انرجی سیکٹر میں جو سب سے زیادہ سستی بجلی بنتی ہے وہ بنتی ہے کوئلے سے, اور کوئلے کے ذریعے بجلی پیدا کرنا جو ہے اس پہ وہ سستے میں سستی پڑتی ہے. اس کے لیے پورا انفراسٹرکچر جس طرح حکومت سندھ نے $1 بلین سے اوپر خرچہ کیا ہے, مور دین $1 بلین حکومت سندھ نے خرچہ کیا صرف تھر پارکر کے کوئلے سے. اور وہ کوئلہ صرف سندھ صوبے کے لیے نہیں نکلنا ہے, وہ کوئلہ سے جو بجلی نکلنی ہے وہ پورے پاکستان کو جانی ہے, نیشنل گرڈ میں جانی ہے. تو آپ یہ حساب لگائیں کہ جو لوگ ہمیشہ تنقید کرتے رہتے ہیں حکومت سندھ پہ, اور بہت آسان ہے کیا کیا ہے, سب نے ایک سافٹ کارنر پکڑ لیا کراچی کو ٹارگٹ کر کے, اور آپ ہمیشہ سندھ حکومت پہ آپ ہارڈ ہٹنگ شروع کر لیں. حالانکہ کراچی کے اپنے مسائل ہیں, اور میں نے کہا کہ کراچی ان مسائل کے باوجود جو ہے ایک بہت ہی بڑے اس اپنے چیلنجز سے گزرتا ہے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ, کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر یہاں پہ پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں اپنے روزگار کے لیے. وہ پاکستان کے کسی اور بڑے شہر میں جاتے ہیں, حالانکہ بڑے بڑے ترقیاتی لوگ مثال دیتے ہیں باقی شہروں کی, وہاں یہ انفلیکس کیوں نہیں جاتا؟ یہ سارے لوگوں کا اتنا بڑا جمع غفیر روزانہ کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں آپ جا کے دیکھیں سوراب گوٹ پہ تو کتنی بسیں آپ کی اترتی ہیں اور کتنے لوگ نئے آ رہے ہوتے ہیں, اور وہ یہاں پہ کاروبار کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ صحت کی سہولیات کے لیے بھی پورے پاکستان سے لوگ اپنے علاج کرانے کے لیے, کیونکہ مفت علاج اور کہیں پہ ہے نہیں اس طرح کا, اتنا ہائی اسٹینڈرڈ مفت علاج کہیں اور نہیں, تو سارے لوگ جو ہے وہ کراچی میں آ رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ اور ہمارے ماشاءاللہ چند میڈیا ہاؤسز کا ہیڈ آفس بھی کراچی میں ہے, تو پھر وہ کراچی زیادہ ٹارگٹ ہوتا ہے, اور پھر میں اس کی زیادہ مہر کا تو میں ذکر نہیں کروں گا. تو اس کے باوجود چیلنجز ہیں, ہم مانتے ہیں کہ کراچی میں چیلنجز ہیں, اور دن رات وزیر اعلیٰ سندھ, ان کی ٹیم, میئر کراچی, لوکل گورنمنٹ منسٹر, سب کراچی کے لیے دن و رات کوشش کر رہے ہیں کہ کراچی کا کام بہتر سے بہتر طریقے سے ہو, اور جو چیلنجز ہیں ان کو ہم لوگ فیس بھی کر رہے ہیں. اس وقت بھی میگا پروجیکٹس اگر کہیں بن رہے ہیں تو وہ کراچی شہر میں بن رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی آپ کا جس طریقے سے شاہراہ بھٹو, جو کہ انشاءاللہ فرسٹ ویک اور سیکنڈ ویک آف اپریل میں انشاءاللہ ہماری امید ہے کہ وہ کمپلیٹ ہو جائے, تو وہ کوئی چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے. اس طریقے سے بیشتر انڈر پاسز بن رہے ہیں, بیشتر سڑکیں بن رہی ہیں, جو شہر کا انفراسٹرکچر جو خراب ہوتا رہا ہے. اور اس میں یہ کہوں گا کہ کراچی کے انفراسٹرکچر کے لیے ایک انفراسٹرکچر سیس ٹیکس بھی ہے, جو کہ کراچی کو نہیں مل رہا, حکومت سندھ کو نہیں مل رہا, جو کہ پورے پاکستان, کیونکہ کراچی میں واحد پاکستان کی جگہ ہے جہاں پہ پورٹ ہے. اس پورٹ میں آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان کی امپورٹ اور ایکسپورٹ وہ یہاں سے ہوتی ہے. تو پورے پاکستان کا باٹل نیک, اگر پاکستان نے اپنی امپورٹ کرنی ہے یا اپنی ایکسپورٹ کرنی ہے تو اس کو کراچی سے ہی اس کی ساری ہیوی ٹریفک نے آ کے وہاں سے سامان کو لوڈ کرنا ہے اور آف لوڈ کرنا ہے. تو اس حساب میں پورا انفراسٹرکچر خراب کہاں کا ہو رہا ہے؟ کراچی کا ہو رہا ہے. جو اس کا جو انفراسٹرکچر کا جو سیس ٹیکس ایک قانون میں لگایا گیا, وہ کہاں جمع ہو رہا ہے؟ وہ سپریم کورٹ میں جمع ہو رہا ہے. اس کے اوپر ابھی چیف منسٹر صاحب نے کمیٹی بنائی ایکسائز منسٹر مکیش چاولہ صاحب کی سربراہی میں, اور وہ سارا اس پہ کر رہے ہیں کام. ابھی وہ کاروباری افراد سے, ہمارے بھائیوں سے, ان سے جو ہے وہ ٹاکس آلموسٹ کامیاب ہو گئی ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ چلو کچھ حصہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیں, کیونکہ کورٹ سیٹلمنٹ کرنے کے ارادے میں نہیں ہے. تو یہ آپ حساب لگائیں کہ جو آپ مطلب اس سے بڑی کیا زیادتی ہوگی کہ آپ ایک جگہ کا انفراسٹرکچر خراب بھی کریں, اور پھر اس کا جو سیس ٹیکس ملنا ہے اس کو انفراسٹرکچر سیس ٹیکس ہے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ پیسے بھی حکومت کو نہ ملیں, وہ بھی کورٹوں میں جمع ہو, اور وہاں پہ سالوں سال کیسز لگتے ہیں, وہاں پہ نہیں ملے. تو آپ کیسے چیزیں کر سکتے ہو؟ یہ تو کسی کو ہاتھ پاؤں باندھ کر پھر اس سے ہم نتائج والی بات ہوتی ہے نا. تو چلیں, یہ ساری چیزیں کراچی کے لیے ہو رہی ہے. تو میں نے کہا کہ جس طرح, اور سندھ واحد صوبہ ہے
جو اسکیم لے کے آ رہا ہے وہ جو ہے صرف صوبے کے لوگوں کے لیے یا کسی شہر کے لیے نہیں ہے. سندھ جو اسکیمیں لے کے آ رہا ہے جس پہ سب سے زیادہ فوکس ہے وہ پورے پاکستان کی ہم سوچ رکھ رہے ہیں. اگر ہم آج ونڈ سے انرجی بنا رہے ہیں یا تھر پارکر سے کوئلے سے انرجی بنا رہے ہیں تو وہ کوئلہ وہ ونڈ جو ہے وہ صرف کراچی یا حیدرآباد یا شکارپور یا نواب شاہ ان شہروں کے لیے نہیں جا رہی, وہ جاری نیشنل گرڈ میں. تو ہم وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, سندھ حکومت انویسٹمنٹ کر رہی ہے. سندھ حکومت ٹیکس پیئر کی وہ بلینز آف روپیز, میں نے کہا کہ $1 بلین اوپر صرف تھر پارکر کے کوئلے کے لیے انویسٹمنٹ ہو چکی ہے, وہ پورے پاکستان کے لیے کر رہی ہے, پاکستان کا سولوشن ڈھونڈ رہی ہے. آج اگر ہم اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹلس بنا رہے ہیں تو آج میں آپ کو اوپن میں تمام بھائی جتنے بیٹھے ہیں صحافی, میں کہتا ہوں میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں, آپ اپنی مرضی سے مجھے کسی بھی ہاسپٹل لے جائیں, جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل میں بتایا, NICVT لے جائیں, SIUT لے جائیں, مجھے آپ کسی چلڈرن ہاسپٹل لے جائیں, مجھے کسی آپ اور ہاسپٹل لے کے جائیں, اور وہاں پہ چلتے ہیں اور OPD میں جاتے ہیں. آپ سائبر نائف لے جائیں, OPD میں جاتے ہیں اور وہاں پہ مائک لے کر چلتے ہیں. آپ لوگ مائک لے کر جائیں اور ان پیشنٹ جو بھی ان کا انٹرویو کریں کہاں سے آئے ہیں. 50% زیادہ آپ کو پیشنٹ سے ملیں گے جو کہ ملک کے باقی حصوں سے آتے ہیں علاج کرانے کے لیے, مفت میں علاج کرانے کے لیے. ایک پیشنٹ پہ خرچہ ہوتا ہے, ظاہر ہے لاکھوں روپے میں خرچہ ہوتا ہے. جب صرف NICVT میں جب اسٹنٹس ڈلتے ہیں تو لاکھوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے. وہ جو اخراجات ہوتے ہیں وہ حکومت سندھ پے کر رہی ہے, وہ کسی صوبے کو بل نہیں دیتی, اس شخص کو بل نہیں دیتی. تو پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ جو پروجیکٹس کر رہی ہے وہ پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے کر رہی ہے, وہ انڈیویجولس کے لیے نہیں کر رہی ہے. اس کا ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم پاکستان کا ہر شخص کو ملک سے باہر نہیں جانا پڑے. اب اگر گمبٹ میں جو ہے وہ لیور کا اور لنگس کا ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے تو اس سے پہلے لنگس اور لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے ہمارے لوگ بھارت جاتے تھے علاج کرانے کے لیے, ہم ملک سے باہر جاتے, جو زیادہ افورڈ کر سکتے تھے وہ اور کسی بڑے ملک میں جاتے تھے. اب پورے پاکستان میں فری آف کاسٹ لنگس کا اور لیور کا علاج ہو رہا ہے اور اس میں ہر شخص کروا رہا ہے وہ علاج. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہیلتھ جہاں پہ ہم آپ کرٹیسائز کرتے تو بہت آسان ہے کہ ہم باقی ساری انرجی پہ بھی ہم خرچہ نہیں کرتے, کوئی اخراجات نہیں کرتے, ہم ہیلتھ سیکٹر کو بھی چھوڑ دیتے ہیں جس طرح باقی سارے صوبے چھوڑ کے بیٹھے ہیں. نہ وہاں سے کوئی انرجی پروڈیوس ہو رہی ہے ملک کے لیے, نہ وہاں پہ جو ہے اس طرح کی کوئی اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹلس بن رہی ہیں. اگر ہم صرف کہتے ہیں کہ صرف سڑک کی پورا ملک ہے تو نہیں ہے. ہر انسان کو جب تکلیف ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کو ضرورت جو ہاسپٹل کی پڑتی ہے. جب انسان کی کوئی خدا نہ خواستہ کوئی سیویئر بیماری ہوتی ہے تو سب سے پہلے سب سوائل واٹر تو ہے ہی نہیں, اس قابل نہیں ہے کہ آپ سب سوائل واٹر کو آپ پی سکو. تو وہاں پہ قدرتی وہ ساری چیزیں قدرتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہیں کہ ان کو وہ ایک ایج وہاں پہ ہے, ہمارے پاس وہ ایج نہیں ہے. ہمیں وہی پانی پورا کھینچ کے جو ہے وہاں لے کے پھر دابی سے لے کے پانی کو ہم نے پورے کراچی اور کرنا ہے. اور دوسرا کراچی کی جو روزانہ کی جو ٹریفک اور روزانہ کی جو آبادی ہے نا, یہ آپ کا اس کا کمپیریزن کسی شہر سے نہیں کر سکتے, آپ ملکوں سے کر سکتے ہیں. دنیا میں آپ دیکھیں کتنے ممالک ہیں جن کی پاپولیشن صرف کراچی جتنی ہے. اگر آپ اس کو کر کے آئے پھر آپ کو اس کو ٹریٹ کرنا ہے ایز اے ملک, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی ایک میئر اور مطلب ایک چیف منسٹر جگدم اچانک آ کے اس کو کر سکتے ہیں. اس کے لیے پراپر ان کی پوری ٹیم کام کر رہی ہے, اور ایک اس ایریا نہیں ہے. کراچی میں بہت جگہوں پر ٹریفک جس کے سڑکوں کے ایشوز ہیں اور باقی ایشوز ہیں. چیف منسٹر صاحب خود بھی انہوں نے وزٹ کیے ہیں. اس سنڈے کو بھی چیف منسٹر صاحب بغیر کسی پروٹوکول کے ان سارے بلدیہ کا پورا ایریا انہوں نے وزٹ کیا, ایک جگہ جا کے وہاں سڑکیں دیکھی, ساری چیزیں. وہ چیلنجز کو سمجھ رہے ہیں. اب ہمارے پاس اور چیلنجز کیا ہیں؟ میں نے کہا کہ ہم لوگوں کو صرف پورٹ کی جہاں پہ بینیفٹ ہیں, وہ پورٹس کے جو ڈی میرٹس ہیں سب سے زیادہ کراچی کو فیس کرنے پڑتے ہیں. وہ ڈی میرٹس کیا ہیں کہ آپ ویسٹ سائڈ چلے جائیں, آپ کو سڑکوں روڈوں میں دونوں طرف آپ کو بڑے بڑے ٹرکس نظر آئیں گے پارک کھڑے ہیں, ان کی مشینری پارک سڑکوں پہ کھڑی ہوئی ہیں. وہ جو سڑک لوگوں کے چلنے کے لیے وہ انہوں نے میکینک شاپس بن گئے سارے. اس کے لیے کیا کرنا ہے, آپ کو پورا یہاں کا ٹریفک یہاں سے شفٹ کرنا ہے, آپ کو بڑے ٹینکرز آپ کے جتنے بھی کنٹینرز یہاں سے شفٹ کرنے ہیں. اب وہ شفٹ کرنے کے لیے وہ ایک الگ چیلنجز ہیں. تو کراچی کو چیلنجز جتنے بڑے ہیں اس حساب سے حکومت سندھ دن رات محنت کر رہی ہے, اور یہ میں اس میں کوئی مایوسی نہیں کر رہا. انشاءاللہ تعالیٰ جس طریقے سے اس وقت حکومت سندھ فوکسڈ ہے یہ جلد از جلد حل ہو جائیں گے. اس میں لوگ مایوس نہ ہوں, ٹرسٹ کریں. گورنمنٹ ان کا ہر حال میں ایک ایک چیز کو گورنمنٹ ٹیک کرتا ہے. وہ جنرل سیکرٹری صاحب اب سے میں بول رہا ہوں, اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت گورنر سندھ سے سخت ناراض ہے اور گورنر سندھ کے استعفیٰ کا بھی مطالبہ کر رہا ہے. اس کے ہٹانے کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں. کہاں تک صداقت ہے, کس حد تک آپ گورنر کو ہٹانے کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی بتا رہے ہیں؟ یار اطلاعات آپ کے پاس ہے, پوچھ مجھ سے رہے ہیں آپ نے بولا اطلاعات, آپ مجھے میں آپ سوال ہے نا, آپ کی تصدیق کریں. بھائی میرے پاس اطلاعات نہیں ہے.
نہیں آپ مطلب صرف کوئی پیپلز پارٹی میں آپ جواب گورنر سے ناراض نہیں ہے. سن لیں. میں نے کہا میرے پاس اطلاعات نہیں ہے. یس میں نے یہ بات ضرور کہی, میں نے اپنے سوشل میڈیا کے پیغام میں بھی کہی کہ جی وفاقی حکومت جو کہ ہر وقت پیپلز پارٹی سے تعاون مانگتی ہے, وفاقی حکومت کے وزراء اور وفاقی حکومت کے نامینیٹڈ گورنر ہاؤس جو ہے اس سے مسلسل سندھ حکومت کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, سندھ حکومت کے خلاف کانسپریسیز ہو رہی ہیں. تو میں نے کہا کہ میں اپنی پیپلز پارٹی کی قیادت کو کہتا ہوں کہ جی آپ وفاقی حکومت سے جواب طلبی کریں کہ اگر آپ کے اتحادی, آپ کے وفاقی وزراء جو ہیں وہ کیبنٹ کے ممبرز ہوتے ہیں, وہ اگر سندھ حکومت کے خلاف مسلسل جو ہے وہ ہزارہ سائی کریں, وہ جو ہے ان کو ریڈیکیول کرنے کی کوشش کریں, سازشوں میں مصروف ہوں اور جھوٹ پہ مبنی پروپیگنڈا میں مصروف ہوں, تو میں سمجھتا ہوں تو یہ باعث تشویش ہے. کل بھی پرسوں میں دیکھ رہا تھا ان کے فاروق ستار صاحب گل پلازا کے جو کمیشن کے باہر آ کے جج صاحب کے خلاف جھوٹ بولنا شروع کر دیا انہوں نے. آپ نے دیکھا, کسی نے نوٹ کیا؟ جھوٹ بول رہے تھے کہ جی میں نے جج صاحب کو بولا کہ جی یہ فائلیں میری لیں, اور جو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا. اور جب کوئی سوشل میڈیا پہ میں نے ویڈیو دیکھی تو جج صاحب سے جب انہوں نے کہا کہ یہ فائل یہ میں کچھ دینا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کے TOR میں لکھا ہوا ہے, تو موجود جج صاحب نے ان کو فرمایا کہ ابھی میری پروسیڈنگ چلے, پروسیڈنگ ختم ہو جائیں گی جب, پھر میں آپ سب لوگوں سے جو درخواستیں جو آپ کو مٹیریل ہے وہ میں لینے کے لیے تیار ہوں. ہاں انہوں نے کہا میں سنوں گا, یہ اس سے پہلے ان کو کنٹروورشل کرنے کے تیار ہیں. تو یہ ان کا وتیرہ رہا ہے, یہ فاروق ستار ٹائپ لوگ ہیں جتنے بھی لوگ ہیں ان کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جی آپ اتنا بڑا جھوٹ, اور وہ قدرتی وہ ویڈیو آ گئی سامنے کہ کورٹ میں جو ہے ان کو جج صاحب نے کیا فرمایا, تم ان کا کام پروپیگنڈا کرنا, جھوٹ پھیلانا, اور یہ جتنے بھی اب میں کیا بولوں سیاسی یتیم جتنے بھی اب جمع ہو گئے ہیں نا, تو ان کا کام ہی یہ رہا ہے. جی سنجے صاحب. ابھی تک جیسا بہرحال نہیں. حالانکہ سندھ حکومت جو ہے وہ پاکستان کی واحد حکومت ہے, صوبائی حکومت, جس نے ایئرپورٹ بنایا. آج تک وہ بھی کس کے لیے, تھر پارکر کے کوئلے کے لیے, تھر پارکر کے بجلی کے لیے. پاکستان کی واحد صوبائی حکومت ہے جس نے ایئرپورٹ بنایا. آج تک پاکستان میں کسی صوبائی حکومت نے ایئرپورٹ نہیں بنایا. شجیع صاحب یہ بتائیے گا کہ شجیع قاضی صاحب کو ہے کہ سرکار کا جو ڈیسیژن کیا ہے, تو اس کے بعد کیا صوبائی سندھ میں جو بھی بجلی کی قیمتیں ہیں یا جو کچھ چیزیں ہیں تو ظاہر ہے اکارڈنگ ٹو دس لا جو آپ اسمبلی نے پاس کیا ہے وہ تو وہی کریں گے. تو اب جو وفاق جو ہے وہ ابھی تک بجلی کی قیمتیں مقرر کرتا رہا ہے یا ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے فیصلے ہیں, اب آپ یہاں صوبے میں ہوں گے یا ابھی اس طرح کی تبدیلی نہیں ہے. شجیع صاحب یہ بتائیں کہ جیسے کہ آپ نے پولیس فورس کا ذکر کیا, کیا کوئی سیاسی جماعت بھی اپنا کوئی فورس بنا سکتی ہے کیا؟ کیونکہ ابھی اطلاعات آ رہی ہیں, آج ہیڈ لائن بھی تھی کہ PTI نے خان صاحب کی آزادی کے لیے آزادی فورس تشکیل دے دیا ہے, اور اس میں ہزاروں ان کا کہنا ہے کہ اس فورس میں لوگ شامل ہیں جو کہ فورس کی صورت میں اسلام آباد آئیں گے. تو کیا سیاسی جماعت فورس بنا کر حملہ کر سکتی ہے؟ آپ کے جو گرم جوشی سوال سے